Hello everyone, my name is Sana Irfan and welcome my channel Insight Mind Psychology. آج کا ہمارا ٹاپک ہے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر اور سب سے پہلے ہم جانیں گے واٹ از ڈپریشن. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں. کچھ لوگ آسانی سے ان مشکلات سے نکل جاتے ہیں اور بعض لوگوں کو اپنے ان حالات و مشکلات میں نکلنے میں مشکل پیش آتی ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری پڑی ہے، لیکن اس میں سے جب کوئی انسان کم سے کم 2 ہفتوں تک یا زیادہ تر وقت اداسی، خالی پن، نا امیدی محسوس کرتا ہے تو ایسا شخص ڈپریسڈ ہے. اور ڈپریشن ایک سنگین ذہنی صحت کی حالت ہے. پچھلے 1 سال میں خواتین میں مردوں کے مقابلے میں ڈپریشن کی علامات ہونے کا امکان تقریباً دگنا دیکھا گیا ہے. ڈپریشن ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے. ویسے تو ڈپریشن کی بہت سی اقسام ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اور اس اقسام کے بارے میں بتاؤں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی جو پہلی علامت ہے وہ ہے ڈپریس موڈ یعنی افسردہ مزاجی. کسی بھی انسان کا مزاج افسردہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کے کسی عزیز کی موت ہو جائے یا نوکری کا کھو جانا یا رشتہ ختم ہو جانا. اس طرح کے تجربات اگر کوئی شخص کرتا ہے تو ان حالات میں اس شخص میں اداسی یا غم کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. یا پھر کسی قسم کا نقصان کا سامنا کرنے والا شخص یا جاب کا کھو جانا وغیرہ وغیرہ افسردگی کا شکار ہو سکتا ہے. اس شخص میں ایسی علامات یا کیفیت دن کے بیشتر حصوں میں مسلسل رہتی ہے. اسی طرح دوسری علامت ہے ڈیکریز، انکریز اور پلیجر. اس طرح دوسری علامت دلچسپی میں کسی بھی کام میں دلچسپی میں کمی آ جاتی ہے یا پھر اس کام کو کرتے وقت کوئی شخص خوشی محسوس نہ کرتا ہو تو ایسا اگر وہ فیل کرتا ہے تو یہ سمٹم میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے پرسن میں ہوتا ہے. پھر ایک فیلنگ آف ریسٹلیسنس یعنی کہ ایسی ذہنی کیفیت یا بے چینی محسوس کرتا ہے. تو یہ ایک ایسی تیسری ذہنی کیفیت میں بے سکونی کا احساس ہوتا ہے. ڈپریشن کے شکار شخص کو بے چینی محسوس ہوتی ہے. ایسا شخص مسلسل حرکت کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوتا ہے. دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دونوں طرح کی کیفیت بھی اس شخص میں یا علامت ہو سکتی ہے. اضطراب، دھڑکن کا بڑھنا، اشتعال انگیزی یا بے خوابی کا بھی سامنا اس شخص کو کرنا پڑتا ہے. بے چینی والے شخص اکثر محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی وہ حرکت نہیں کر پا رہے ہوتے تو ان کے بازوؤں یا ٹانگوں میں درد محسوس انہیں ہوتا ہے. چوتھی ذہنی کیفیت فٹیگ ہے یعنی کہ تھکن. وہ ایسا شخص جلدی تھکن محسوس کرے گا. اور جو ڈپریشن کا شکار شخص ہے وہ تھوڑا سا بھی کام کر لے گا تو اسے لگے گا کہ جیسے اس نے بہت کام کیا اور وہ اپنے آپ کو تھکا محسوس کرے گا کہ جیسے اس میں کوئی اتنی توانائی نہیں ہے یا توانائی کم ہو گئی ہے. 5ویں ذہنی کیفیت فیلنگ آف وردی لیسنس ہے. ایسا شخص ڈپریشن کا شکار شخص کو ایسا لگے گا جیسے اس میں کوئی کام کرنے کی قابلیت نہیں ہے. ڈپریشن کا شکار شخص میں ایسا سمٹم تقریباً سبھی میں دکھ گیا ہے جو تقریباً ہر شخص ہی محسوس کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کے بچپن کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی منفی حالات ہو سکتے ہیں، یا کوئی پاسٹ کرٹیسزم ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی اسٹریسفل کنڈیشن یا حالات ہو سکتے ہیں جن کو وہ ہینڈل کرنے میں اس کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح کے مختلف واقعات اس کی اگر زندگی میں واقع ہوئے ہوں گے تو اس کے اندر یہ والی فیلنگ آ سکتی ہے.
پھر ساتویں ذہنی کیفیت ہے ڈیفیکلٹی ٹو کنسنٹریٹ، کہ ایسی ذہنی کیفیت میں اس کی سوچنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، اور جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے یا لگتی ہے تو اس شخص کو اپنی توجہ کسی بھی کام میں مرکوز کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ پڑھنے میں یا جاب کرنے میں یا گھریلو کام کرنے میں بھی توجہ مرکوز کرنے میں اسے دشواری محسوس ہوتی ہے۔ آٹھویں ذہنی کیفیت ہے ریکرنٹ تھاٹ آف ڈیتھ، جس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تین طرح کی تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ سوسائڈل آئیڈیشن وداؤٹ اے اسپیسیفک پلان، کوئی اسپیسیفک اس نے پلان نہیں بنانا ہوتا، اس کے ذہن میں بس خیال آنا ہے اور اس نے اس کام کو کرنا ہے یا اس طریقے سے اب سوسائڈ کرنا ہے۔ سیکنڈ ہے سوسائڈل اٹیمپ ہے، کہ وہ جا کر جیسے پل سے چھلانگ لگا دینا یا آگ لگا دینا وغیرہ وغیرہ کی خودکشی کے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ پھر چوتھا ہے کہ اسپیسیفک، پھر تیسری کیفیت ہے اسپیسیفک پلان فار کمیٹنگ سوسائڈ، وہ پہلے ایک اسپیسیفک پلان بنائے گا اور پھر اس پلان کے مطابق خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا یا خودکشی کرتا ہے۔ اور آخری جو سمٹم ہے وہ انسومنیا اور ہائپرسومنیا ہے، یعنی کہ اس شخص کی ڈپریشن کی شکار شخص کی ایسی ذہنی کیفیت جس میں اس کی نیند یا تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔